بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت معاذ علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر استاد العلماء شیخ الخطبہ حضرت مولانا علامہ مفتی مشتاق احمد قادری اتاری مدن زیدہ مجدہ العالی، میری دائیں طرف ہمارے ام کبیر عبد الرحیم خان نیازی، میری بائیں طرف موجود استاد الاساتذہ حضرت مولانا خالد نواز قادری صاحب، ثنا خان مصطفیٰ عزیزم محمد اویس قادری صاحب، مجمع میں موجود جملہ بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، بالخصوص بانیان محفل ام مکرم سردار خان بلوچ، برادر مکرم وارث خان بلوچ اور عزیز مکرم محمد بنارس خان بلوچ سلمہم اللہ تعالی، یہ ان کے مکان عالی شان، کہ ہر وہ مکان بڑا عالی شان ہے جہاں رسول عزیز شان کا ذکر خیر۔ ان کے مکان عالی شان پر یہ آج ماہ ربیع الاول 1447 ہجری 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے پہلے جمعہ کی پہلی مبارک محفل، اس میں خصوصی خطاب تو حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے، میں گھر کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ صدارت محفل تو نے کرنی ہے، میں چند کلمات اصولی طور پہ وہ بعد میں ہوتے ہیں صدارتی خطبہ کے، استاد خالد صاحب نے پہلے اعلان کر دیا تو وہ اب یہ صدارتی خطبہ استقبالیہ خطبہ میں بدل گیا، تو میں استقبالاً 12 منٹ 12ویں کی نسبت زیادہ نہیں، توجہ کیجیے۔ تو جہاں کے مالک کو مولا جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اعلیٰ حضرت علی الاطلاق مجدد ملت بالاتفاق، امام اہل سنت فی الآفاق، حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلی رضی عنہ المولا القوی، اپنے ایمان کی چاشنی سے بھرپور
عظمت الوہیت کے پاسبان، عشق رسالت کے ترجمان، اولیاء کے فیضان۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ اللہ کی نعمت اور بندے نعمت پانے والے کو حکم کیا ہے کہ اس کا خوب چرچا۔ آسان لفظوں میں خوب چرچا کرنے کا ترجمہ ہے اس کی دھوم مچانا۔ خوب چرچا یہ تو نہیں تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا اور پھر 60-70 سال جو زندگی ہے اس میں خاموش رہے۔ خوب چرچا یہ تو نہیں تھا کہ آج ادھر بات کر لی تو پھر پورا سال یاد بھی نہ رہا۔ خوب چرچا یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں بات کی تو مدرسے میں اس کا ذکر نہ کیا۔ خوب چرچا یہ تو نہیں تھا کہ گھر میں بات ہے تو بازار میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ خوب چرچا تو یہ ہے کہ آج ادھر تو کل ادھر، آج یہاں تو کل وہاں، آج اس کے سامنے تو کل اس کے سامنے، آج نجی محفل میں تو کل اجتماع عام میں، صبح ہو دوپہر شام ہو رات ہو دن ہو، سفر ہو حضر ہو، بیماری ہو صحت ہو، خوشی ہو غمی ہو، محرم الحرام ہو صفر المظفر، ربیع الاول ہو یا ربیع الاخر، جمادی الاولی ہو یا جمادی الاخرہ، رجب المرجب ہو یا شعبان المعظم، الحرج شوال المکرم ہو، ذوالقعدہ ہو ذوالحجہ ہو، سال کے 12 مہینے ہو یا ہر مہینہ جدا سے ہو، یا ہر مہینے کا جدا سے ہفتہ ہو، یا ہر ہفتے کا ہر دن ہو، یا ہر دن کا ہر گھنٹہ ہو، یا ہر گھنٹے کا ہر منٹ ہو، یا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ ہو، یا ہر سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ ہو۔ خوب چرچا اور دھوم مچانا تو یہ ہے کہ ہما وقت اس نعمت کا چرچا ہی چرچا کرتا ہے، یہ ہے دھوم مچانا۔ اب یہاں یہ 2 منٹ گزر گئے، میں بالکل پابند رہوں گا، 10 منٹ ہیں اور آپ نے بات سمجھنی ہے، اور مفتی صاحب کے خطاب کے لیے آپ نے کم از کم ہوش بگوش ہو جانا ہے۔ ہوش بگوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہوش آپ کے کانوں کے ساتھ رہے، یہ نہ ہو کہ ہوش رہے اور کان بند کر لیں، یا کان کھلے ہوں لیکن آپ ہوش میں نہ ہو، آپ نئے جوش میں ہوں، جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے لیے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، بانیان محفل کو یہ تجربہ ہے، ہم بھی محفلیں کراتے ہیں، شروع میں یہ ہوتا ہے ہائے کوئی آئے گا کہ نہیں، ہائے کوئی آئے گا کہ نہیں، اور وہ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ یہ جن کی محفلیں ہیں، وہ جن کا انتخاب کرتے ہیں، وہ خود لے آتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اب توجہ فرمائیے، اب رب کی نعمت کا چرچا، اور میں تو سٹیج پہ خوش ہی تب ہوتا ہوں جب کوئی سٹیج پہ ایسا بیٹھا ہو کہ جو قرآن و سنت کا فہم رکھتا ہو اور یہ چیزیں پڑھتا پڑھاتا ہو۔ مفتی صاحب جانتے ہیں فحدث صیغہ امر ہے، اور الامر للوجوب، امر آرڈر کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ اس کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر نہ دے، جس کو آپ اردو میں حکم کہتے ہیں، انگلش میں آرڈر کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں امر۔ اور پھر تحدیث از باب تفعیل، جس میں اس کی خاصیت ہے مبالغہ تقصیر، معنی وہی ہے جو بریلی کے تاجدار عاشقوں سے سالار نے کیا، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا، دھوم مچا دو۔ اب یہ تو ہے آرڈر، اور آرڈر بھی ہے دھوم مچانے کا۔ اچھا تو رب کی ایک نعمت ہے کہ بھئی اس کو لے لیں اور زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا اس کی دھوم مچا دیں۔ جب ہم نے قرآن پاک کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو جواب آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندگان خدا، اے نعمتیں پانے والو، اگر نعمت ہے خدا کو شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، مثال کے طور پر ایک لمحہ دل دماغ کی دنیا میں تصور کر کے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے سمیت، میں اپنے گربان میں تصور کروں، جھانک کے آپ بھی کریں، ایک لمحہ اپنے اڑوس پڑوس سے بے نیاز ہو جائیں، اعزاء و اقارب، رشتہ داروں، عزیزوں، دکان مکان اولاد جائیداد، جتنی نعمتیں ہیں، اپنے سر کی چوٹی سے صرف پاؤں پہ نظر رکھیں، اپنے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک، اپنے سراپا پہ 5 فٹ 5.5 زیادہ 6 سے اوپر کوئی 6 فٹ کے اس سراپا میں سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک کتنی نعمتیں ہیں
کہ ایک ایک کو گن بھی نہیں سکتے، ان کا تذکرہ کیسے کریں گے؟ اب بڑا سوال ہے کہ نعمت پانے والے پر نعمت کی دھوم مچانا واجب، ترک واجب تو گناہ ہے، اور نعمتیں اتنی کہ گن نہیں سکتے۔ بھئی کوئی چیز شمار میں ہو تو پھر بندہ دن رکھ لے نا، بھئی آج اس کا چرچا، کل اس کا، پرسوں اس کا، ترسوں۔ جب نعمتیں ہیں ہی شمار سے باہر تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ نے ایسا حکم دے دیا جو بندوں کی پہنچ سے باہر ہے؟ تو قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تکلیف مالا جو طاقت نہیں دیتا، وہ ہمیں تکلیف ایسی نہیں دیتا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے۔ تو پھر کیا ہے اس کا آسان حل، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ ہم نعمت پانے والے، اس کا تو انکار نہیں ہے نا کہ ہمیں نعمتیں نہیں ملی۔ کوئی انکار کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں نہیں ملی؟ اور اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ نعمت کا شکر واجب ہے، اور اس کا بھی انکار نہیں کہ بھائی ہم تو نعمتیں گن سکتے ہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ایک ہی حل ہے، او اے عرشیو، کیونکہ نعمتیں دونوں نے بھی پائی ہیں، او اے فرشیو، نعمتیں تم نے بھی پائی ہیں، او مردو، او عورتوں، او بچوں، او بوڑھوں، او شہریوں، او دیہاتیوں، او عالموں، او جاہلوں، او چھوٹوں، او بڑوں، او سفید رنگت والوں، او سیاہ رنگت والوں، او عربیوں، او اجمیوں، اللہ کی جتنی مخلوق ہو آ جاؤ اور مان لو کہ ہم نعمتیں پا چکے، ہم پر نعمتوں کا شکرانہ واجب ہے، ہم نعمتیں گن نہیں سکتے، ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں اعلیٰ ہیں اور مومنوں کو ملنے والی دولتوں میں سے جو دولتیں بالا ہیں، یعنی حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ نبی جو نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مل کر اپنی ساری حیاتی میں صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، محرم ہو یا سفر، ماہ میلاد ہو یا ماہ غوث و رضا ہو، ہم زندگی کی ایک ایک ساتھ میں ذکر خدا بھی کریں گے اور میلاد مصطفیٰ بھی کریں گے۔ یہ آسان حل ہے کہ اس نعمت کے چرچے گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، ڈگر ڈگر کیے جائیں کہ جو ہیں تو نعمتیں نعمتیں بنی، پھر نعمتوں میں وہ سب سے بڑی نعمت، پھر نعمتیں ہم تک پہنچی ان کے تو فائدے۔ رہ گئے 4 منٹ، اور یہ 4 باتیں ہیں اور ان پر 4 دلیلیں اور بات کریں۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ ہیں تو نعمتیں نعمتیں۔ دنیا میں تو بات تو سب سے اونچی خدا کی ہے یا پھر مصطفیٰ کی ہے نا، جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خدا کی وہ جو بات ہے، وہ فرمان ہے، جو ارشاد ہے، وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک جس کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، علماء سے وحی مطلوب کہتے ہیں، وحی جلی جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ دوسری جس کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی فرمان خدا بندی ہمارے حضور نے روایت کیا، اسے حدیث ربانی بھی کہتے ہیں اور اسے حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ رب کی طرف نسبت کرے حدیث ربانی، قدوس کی طرف نسبت کرے حدیث قدسی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت کی بات نہ کریں نا ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا، ہم ہیں بریلی والے، جب سے لکھا ہے دروازے پہ میں نے اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی کبھی میرے گھر آیا ہی نہیں۔ الحمدللہ، جس طرح لوگ شوگر کی گولی لیتے ہیں نا تب ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے، کوئی لیتے ہیں وہ اپنا بی پی کی، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی کی چیز کی۔ میں حکیم ہوں، میں کوئی دوائی کھا کے نہ اٹھتا ہوں، نہ کوئی دوائی کھا کے سوتا ہوں، نام اعلیٰ حضرت لے کے ہم اٹھتے ہیں، نام اعلیٰ حضرت لے کے سوتے ہیں۔ یہی ہمارے بچوں کی گھٹی ہے، خواہ وہ ہماری جسمانی اولاد ہو، خواہ وہ ہمارے شاگردوں اور مریدوں کی صورت میں روحانی اولاد ہو، ایک ہی گھٹی ہے، نام غوث و رضا، بس۔ اور یہ میں صحیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ وہ اولیاء کے گستاخ بنیں گے، نہ علماء کے، نہ اہل بیت کرام کے، نہ صحابہ اعظام کے، نہ انبیاء و مرسلین کے، نہ تاجدار ختم نبوت کے، نہ خدائے بزرگ و برتر کے۔
ورنہ بڑے فتنے ہیں، وہ مفتی صاحب بیان میں تفصیل کر دیں گے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ مدتوں سے علماء سے سنتے آئے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی رسائل میلاد میں لکھی ہے کہ حدیث قدسی ہے، محبوب آپ کو نہ بناتا، افلاک نہ بناتا۔ اب ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں لفظوں میں یہ حدیث ثابت نہیں، معنوی طور پہ بات درست ہے، بات درست ہے بھی حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، لیکن لفظوں میں ثابت نہیں۔ پھر بریلی کے تاجدار نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ عوام کے سامنے علم کی ڈینگیں مارنا اور ان کو یہ مغالطے ڈالنا کہ حدیث لفظی اور ہوتی ہے، روایت باللفظ اور ہے، روایت بالمعنی اور ہے، جب بات ثابت ہے تو اگر تمہیں روایت باللفظ چاہیے تو وہاں آسمان کی بات نہیں ہے، بات سارے جہان کی بات، وہاں آسمان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الدنیا، محبوب ایک آسمان کیا ہے اگر تجھے نہ بناتا سارا جہاں نہ بناتا، وخلقتک لأعرفہ منزلتک وکرامتک عندی، اور حبیب آپ کو بنایا کیوں، اس میں حکمت کیا ہے، تاکہ آپ کے بعد جو سارا جہان بنایا ان کو جتلا دوں کہ میرے محبوب کا میرے ہاں رتبہ کیا ہے، میرے محبوب کی شانیں کیا ہیں، وہ تم سب کے آنے کا ذریعہ ہیں۔ بریلی کے تاجدار بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو پہلی بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے واجب، وہ ہم گن نہیں سکتے، تو ہم نے اس کا شکر کرنا ہے کہ جو ہیں تو باقی نعمتیں نعمتیں۔ دوسرا میں نے کہا کہ پھر چلو ان کے طفیل نعمتیں تو بن گئی، ہم تک پہنچ بھی رہی ہیں، قیامت تک پہنچتی رہیں گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، وہ بات میں جان کے آخر میں رکھوں گا، ان کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچتی ہیں۔ چلو جی انہی سے پوچھتے ہیں، وہ ان کے رب کی بات تھی، اب ان کی بات ہے۔ آسمان کے چھت کے نیچے علماء جانتے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں سب سے اونچی کتاب کتاب اللہ کے بعد کون سی مشہور ہے؟ بخاری شریف، سنا ہوا ہے نا، یہ تو عوام نے بھی سنا ہوا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ جلد 1 ہے، صفحہ 16 پہ بھی موجود ہے اور صفحہ 439 پہ بھی۔ چھاپی انہوں نے ہے جو یہ باتیں چھپاتے ہیں، اور جو بات چھاپ دی جائے وہ چھپتی نہیں، چھپانی تھی تو چھاپتے نہیں نا۔ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، بے ادبوں کا ادارہ ہے، بخاری چھاپی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 16 ہے، صفحہ 439 ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم کنز نبوت، قاسم کنز ہدایت، نائب دست قدرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی۔ میں اس کا ٹھوس ترجمہ کروں گریمرلی تو وہ یہ بنتا ہے کل جہاں کے کل خزانے ان کا مالک اور ان کا دینے والا میرا اللہ ہے، اور کل جہاں کے کل خزانے ان کا خازن اور ان کا بانٹنے والا فقط میں ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، قاسم خازن یوتی عامل ہے، حسب معمول عموم پر دلالت کرتا ہے۔ پھر سنیے ترجمہ، کل جہاں کے کل خزانے کل نعمتیں ان کا خالق و مالک اور دینے والا اللہ ہے، کل جہاں کے کل خزانوں نعمتوں دولتوں کا خزانچی بھی میں ہوں، ان کا بانٹنے والا بھی میں ہوں۔ اور امام کی زبان میں ترجمہ سننا ہے تو وہ یہ ہے، رب ہے مقتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا، گراتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہیں، پلاتے یہ ہے، انا آتینا الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رافع نافع رافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے۔ پتہ چلا کہ حضور اصل نعمت ہیں، وہ ہیں تو نعمتیں بنی، اور وہ قاسم نعمت ہیں، وہ ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو پھر جب ہم ہر نعمت گن نہیں سکتے، ہر نعمت کا شکر نہیں کر سکتے، تو ان کا کریں کہ جو اصل نعمت نہیں اور قاسم ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چلو ان کے تو فعل نعمتیں بنی، ان کے تو فعل بڑھتی ہیں، وہی بانٹتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نعمت ان سے بڑی ہو۔ نہیں، آخری بات 2 منٹ ہے اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں
وہ ہمیں عطا فرمائیں کہ جو فرمایا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے. بتائیے کسی پر خصوصی اظہار بھی فرمایا ہو, جتلایا ہو خدائے بزرگ کو برتر نہیں. جب جتلایا تو اس پر جو سب سے بڑی ہے. پارہ 4 رکوع نمبر 8. پچھلا جمعہ تھا نا جی, وہ عموماً علماء نے استقبال ربیع الاول پہ پڑھایا. میری ترتیب لگاتار چونکہ قرآن مجید چل رہے الحمدللہ 4 پارے, چوتھے پارے کے 8 رکوع ہو گئے لگاتار ترتیب بات. محرم سے ذوالحجہ تک ہم نے 3 پارے بیان کیے. جمعہ کے جمعہ ایک رکوع بیان ہوتا ہے, ترجمہ تفسیر. اور اب یہ نئے سال سے ربیع الاول کا آج پہلا جمعہ 9واں رکوع بیان ہوگا. 8 رکوع ہو گئے محرم اور سفر چوتھے پارے. تو وہ یہی ہے ترتیب میں استقبال ربیع الاول, جس کو بیان کر کے میں بات ختم کرنا کہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ, لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا. یہ میں کوئی اظہار علم کے لیے نہیں کرتا, نہ عوام اتنا ان سے استفادہ کرتی ہے. جہاں میں ان عزیزوں کو دیکھتا ہوں نا, انہیں صرف احساس دلواتا ہوں کہ یہ جس سٹیپ میں آپ ہیں اس میں تو آپ کو یہ یوں فر یاد ہونی چاہیے. میں سچی بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ اس وقت کی یاد ہے جب ہم نے پڑھی. ہمیں تو صرف نہ پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا زمانہ طالب علمی کے بعد. جو پڑھی ہے اسی زمانہ طالب علمی میں پڑھی ہے, جو پڑھائی ہے اسی زمانہ طالب علمی میں پڑھائی ہے. میں تو شروع سے درس نامی الٹی پڑھا رہا ہوں فراغت کے بعد. نیچے کتابوں کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملتا. پڑھنے کے زمانے میں بیٹا پڑھ لو, اب ہمیں نہیں اتنا موقع ملتا. لائبریری میں برکت کے لیے بیٹھتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, لیکن اہل و عیال کے اور دیگر مشاغل بہت ہیں. لیکن پڑھنے کے زمانے میں پڑھے تو یاد ہے. اب قوم پڑھنے کے زمانے میں نہیں پڑھتی. باتیں کڑوی ہیں, الحق و مرن, لیکن اس پہ خدا را توجہ کرو. ناظرہ سے لے کے تخصص تک 15 سال کا دورانی ہے تقریباً, اور بندہ حفاظ قراء اور علماء کے پاس 15 سال بیٹھے اور باہر نکلے تو خالی وہ جھنجھنا ہو, تو یہ شرم کی بات ہے. یہ کام یونیورسٹیوں کا تھا بے وقوف پیدا کرنا, کالجوں کا تھا, سکولوں کا تھا. مدرسے کا بندہ اس کی پیداوار نکلے تو پتہ چلے. میرا پیغام آپ کو بھی پہنچ گیا. آخری بات ہے لقد من اللہ, ضرور ضرور کرم کی برکھا برسائی. کس نے؟ اللہ. اللہ کرم کی برکھا برسائے تو وہ کوئی 1-2 بوند ہوتی ہے. ہاں وہ تو سیلاب لے آتی ہے. یہ سیلاب تو آزمائش ہے. جس سیلاب رحمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ کس نے برسا؟ لقد من اللہ. سوال آتا ہے اللہ کے موسلادھار کرم کی بارش ہوئی, سیلاب رحمت آیا, کرم ہوا, برکھا برسی, سب کا انتظار کا چہرہ لگ گیا اور آنکھیں کھل گئی کہ کس پر؟ علی المؤمنین. فرمایا مومنوں پر. ہم خوش ہو گئے کہ بے ایمانوں پر یہ نہیں برسا. یہ کرم کا بادل ہم مومنوں پہ برسا ہے. گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, فاسق و فاجر ہیں مومن اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے حبیب کا دامن رحمت تھاما ہوا ہے. مولا اب صبر نہیں ہوتا, اب بتلا دے اور یہ بھی بتلا دے وہ کرم کی برکھا کیا ہے. ہمارے باپ آدم ہیں, گویا غیب سے آواز آتی ہے, ہاں وہ بھی بڑی رحمت ہے لیکن ان کی بات نہیں ہے. ہماری اماں جان حضرت حوا ہیں, ہاں رحمت ہیں لیکن یہ ان کی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوارے ملت جن کی ملت پہ ہم چلتے ہیں, جد الانبیاء حضرت ابراہیم کی بات ہے, ہاں وہ کرم ہے لیکن ان کی بات نہیں ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے آقا کے جد اعلیٰ ہیں, ہاں وہ بڑا کرم ہے لیکن ان کی بات نہیں. پھر کیا ایمان کی بات ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, طواف کعبہ, سعی, صفا مروا جی, آب زمزم کا پینا, مقام ابراہیم پہ دکانہ ادا کرنا, روزہ رمضان, سحر و افطار, یہ بہاریں. پتہ غیب سے آواز آتی ہے مومنوں ہیں تو یہ سارے کرم اور ہوئے بھی تو مومنوں پر ہیں. لیکن میں جس کرم کو جتلاتا ہوں یہ چوتھے پارے کے 8ویں رکوع میں جس کا ذکر ہوتا ہے, سنو. اذ بعث فیہم رسولا, اذ بعث فیہم رسولا, وہ ہے آمنہ کا لال رسول بے مثال.
وہ آمنہ کا لال رسول بے مثال ہے، وہ سب سے بڑا کرم ہے۔ مفتی صاحب کی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ حکیم الامت مفتی اہل سنت کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے مرشد برحق کہتے ہیں دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے استاد العلماء، واعظ خوش بیان، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد مشتاق احمد قادری اتاری مدنی مدظل العلی اپنے پر اثر باز سے آپ کے قلوب و اذہان میں ایمانی حرارت، عشق رسول اور ماہ میلاد کی برکات کا بیان فرمائیں گے نہایت توجہ کے ساتھ۔